اعوذ باللہ من تو کسی پر غصہ آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کروں؟ میکسیمم جب کسی پہ غصہ آتا ہے، بچے پہ آتا ہے یا کسی بہن بھائی پہ آتا ہے یا کسی انسان پہ آتا ہے، تو اس وقت کیا سوچ آتی ہے؟ کیا کروں مجھے نظر نہ آئے؟ اور مارنے پہ نہیں لگ جاتا؟ اتنا مائیں مارتی ہیں بچوں کو بیچاروں کو، اور کیا ہوتا ہے؟ جی سچ بولا انہوں نے. اور چیزیں توڑنا یا اس کو دھکا دے کے پش کر کے ادھر سے ادھر پھینکنا، ختم کرنے کو، ٹھیک ہے نا، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، ڈیگریڈ کرنا، اس کے پیچھے بھی اس کے خلاف باتیں کرنا، سامنے بھی کرنا، بددعائیں دینا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یاد رکھے شیطان کو آپ پر غصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آدم پر اس کو غصہ آیا تھا اور اس غصے سے وہ نکلا نہیں، وہ آخری بندے تک کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہے اور اسے جہنم میں جھونک دینا چاہتا ہے. اس کے اس غصے نے اس کو اتنا پاگل کر دیا کہ وہ اپنا انجام بھی بھول گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ غصہ تو پاگل کر دیتا ہے نا. اصل میں ہم بچپن سے شیطان کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہے، یہ چالیں، یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے عمل میں کیوں نہیں آئے؟ اگر شیطان کو ہم پہ غصہ ہے تو ہمیں اس پر غصہ کیوں نہیں؟ وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس سے دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے چالوں اور اس کے وار میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ضروری، ورنہ تو لفظ پڑھے اور بات ختم. اور اس کے لیے مل کے غور و فکر کرنا ضروری. تو شیطان کو آپ پر غصہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑا اور اس آزمائش کو وہ فیل کر گیا، اس میں ناکام ہو گیا اور برے انجام کو پہنچا، اور اب اس نے بدلے کے لیے آپ سب کو اعلی کار بنانے کی کوشش کرنی. عقل مند وہ ہے جو اس سے بچ جائے، نکل جائے، چھوٹ جائے. وَيْحَهُ كَيْفَ نَجَا، کہ بچا کیسے. بہت مشکل کام، آسان نہیں. جی بالکل، آخرت پر بھی یقین اس طرح پختہ نہیں ہے، تو اب وہ ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے تاکہ انسان جہنم میں جائے. جی کے بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ جہنم کے بعد اور دوسرا اگر کوئی دشمن کو ہم پہچانتے ہیں تو جو وہ چال چل رہا ہے، جو وہ تیاری کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں تیاری کرنی چاہیے. بالکل. یہاں پر اس کی تین چیزیں ہیں کہ وہ عزت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ ویلیویبل جو اس کی چیزیں ہیں نا، وسائل، اس کو استعمال کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ذات کے لیے رکھتے ہیں، جو بچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیگری کام کا استعمال. وہ اپنے اقدر الوسائل استعمال کرتا ہے اور ہم اصغر الوسائل استعمال کرتے ہیں. دنیا میں بھی اس وقت ہمارا یہی حال ہے. مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ کیسے وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ سوفسٹیکیٹڈ، موسٹ لیٹسٹ، اور ہم اس کے مقابلے میں کیسے گھوڑے تیار کیے ہیں. وسائل کے استعمال کی بات نا، کل میں سفر کری، میں آج ہی پڑھی تھی، سوچ رہی تھی کہ ٹارگیٹ ہم سیٹ کر کے ہمارا ٹارگیٹ ہے قرآن اور دو حرام کا. میں نے سوچا اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ضرور کچھ میرے ساتھی ملائے اور فکر کھانے کا خدمت کرنا. ہم جب پلین بیٹھتے ہیں، بیٹی کو میری ساتھ جو سیٹ ہمیں ملی نا، اس میں کارڈ میں خاتون تھی، اس کے بعد وہ خاتون خاصی پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اور جیسے ہم جس زبان میں کہتے ہیں کہ ماڈرن اور بالکل دنیا دار ہے. بیٹھ گئے، لیکن کلاس میں تو بڑا اچھا تھا، بیٹھ کے انہوں نے بات سے شروع کر دی، بیٹی کے ساتھ سارا رستہ یہ بات کرتے رہے، میں سنتی ہوں. اب میرے دل پہ اپنا ٹارگیٹ اور حدت، پھر انہوں نے جب پوچھنا شروع کیا تو بتانا شروع کیا کہ تصویر کلاس کے دیکھتے ہیں، لیکن اصل حدت تک کیسے پہنچے. میں نے نا اپنے لیے آنے سے پہلے اپنی اور بیٹی کے لیے نا چھوٹے چھوٹے پرفیومس لیے تھے، مجھے بڑے پسند ہیں، لیے میرے بیگ میں. میں نے سوچا کہ ان کا دل کیسے مار کیا جائے. تو جب اتفاق سے وہ ہمارے نیبرز بھی نکلے، 2-3 اسٹریٹ چھوڑ کے کرتے، تو باتیں کرتے کرتے میں نے بھی کرنی شروع کر دی کہ میں نے ان کو کہا آپ ضرور ہماری کلاس میں آئیے گا، ہماری کلاس ہوتی ہے. تو خاص انٹرسٹ انہوں نے جیسے سب کہتے تھے اچھا جی ٹھیک ہے.
بس اللہ نے دل میں ڈالا، میرے بیگ میں وہ پرفیوم تھا، میں نے نکالا، میرے پاس اس میں وہی وسیلہ تھا اور کوئی وسائل نہیں تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے اتنا اچھا لگا آپ سے بات کرنا، اور یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور آپ سے انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے. آپ کو قرآن پاک میں غور کرتی ہے نا، میں نے بھی شروع کر دی تو وہاں پہ بھی شی ہیڈ دیٹ اسپیشل چیزوں پہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ میرا موبائل نمبر دے دیں. میں نے ان کا موبائل نمبر لے دیا. اتر کے جب تک ہم نے سامان لیا اس وقت تک گلے مل کر مجھ سے میری بیٹی سے لگ گئی فرینڈس. تو اب میں نے اللہ سے کہا جو میرے پاس میں تھا میں نے کر دیا، لیکن اگر میرے پاس ہے تو ان شاء اللہ آگے بھی اب دوسرے وسیلہ بھی نہیں موبائل اس کا استعمال کر کے ہم کو رابطہ کرنا. اگر شیطان کا ٹارگیٹ ہے نا، ہمیں بھی ٹارگیٹ بنا، ہر جگہ کچھ نہ کچھ کرنا. وہ تھک کے نہیں بیٹھتا، عاجز نہیں آتا، اور ہم چھوٹی سی کوشش کو بہت بڑی سمجھ لیتے. تو سب سے پہلا طریقہ وہ کیا اختیار کرتا ہے انسانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے؟ الدعوة الى الشرك والكفر. قال تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان فلما كفر قال اني بريء منك. والشيطان لا يدعو المؤمن الى الكفر مرة واحدة ولكن يستخدم في سبيل ذلك اسلوب التدرج من الدعوة الى ترك الفاضل والاهتمام بالمفضول ثم العمل على تزيين الصغائر وتهوينها. ومن الصغائر يستطيع إيقاع العبد في الكبائر، فإذا وقع العبد في الكبائر كان قريبا من الكفر والعياذ بالله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الدعوة إلى الشرك والكفر، شرک اور کفر کی دعوت. اب اس کے اپوزٹ آپ اپنا ہدف لکھ لیں. کس چیز کی دعوت؟ توحید اور اسلام کی دعوت سب سے پہلا کرنے کا کام. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، کمثل الشیطان، مانند مثال شیطان کے، اذ جب، قال اس نے کہا، للانسان انسان سے، اکفر کفر کرو، فلما کفر پھر جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، کہا میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے خود ہی مان لی. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے کس چیز کی؟ کفر کرنے کی، کہ کفر کرو. ہی انوائٹس ٹورڈز کفر. اور جب انسان اس کفر میں پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے میرا ذمہ کوئی نہیں، تم خود ہی آئے. والشیطان، اور شیطان، لا یدعو المؤمن، نہیں دعوت دیتا مومن کو، الی الکفر، کفر کی، مرۃ واحدہ، ایک بار، صرف ایک بار نہیں دعوت دیتا. ہم کسی کو ایک بار دے کے دعوت، اس کے بعد فارغ، ہمارا فرض پورا ہو گیا. ولیکن، لیکن، یستخدم، وہ استعمال کرتا ہے، فی سبیل ذالک، اس راستے میں، اسلوب التدرج، تدرج کا طریقہ. تدرج ہوتا ہے گریجولی کسی کام کو کرنا، درجہ بدرجہ کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. من الدعوت، بلانے سے، الی ترک الفاضل، بہترین چیز کو چھوڑنے کی، والاہتمام بالمفضول، اور کمتر درجے کی چیز کا اہتمام کرنے کی دعوت دیتا ہے. یعنی وہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے. سب سے پہلے تو انسان کو جو سب سے اچھا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ، اس سے ہٹا کر کم درجے کے کام میں لگا دیتا ہے. دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ایک زیادہ اچھا ہے، کم اچھا ہے، تو زیادہ اچھا چھڑا کے کم اچھے کی طرف لے جاتا ہے. ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ڈائیورٹ کرتا ہے، غیر اہم کو اہم بنا دیتا ہے، ان امپورٹنٹ کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے لاجک دیتا ہے. اس کو اسلوب التدرج، جس کو ہائی لائٹ کر لیں. یعنی شیطان کی چال کیا ہے؟ یعنی وہ ایک دم آپ کو آخری نقطے پہ نہیں لے جائے گا، ایک کے بعد ایک، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر سیڑھیاں چڑھائے گا، پھر آخر پہ لے جائے گا. اور وہ پہلا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ الدعوہ الی ترک الفاضل والاہتمام بالمفضول.
فاضل کو چھوڑنے کا، مفضول کا اہتمام کا. مفضول فاضل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کم درجے کا. ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے. دوسرا پھر کیا کرتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کا؟ ثم العمل على تزيين الصغائر وتهوينها، پھر عمل کرتا ہے صغائر کو خوبصورت بنانے پر، صغیرہ گناہوں کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، وتهوينها، اور ان کو ہلکا سمجھنے پر. پہلے درجے کو اس نے کیا کیا؟ بہت اچھے کام سے کم اچھے کام کی طرف لے گیا. دوسرے درجے پہ اس نے کیا کیا؟ صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اس نے بہت خوبصورت بنا دیا، اور یہ کہا کہ ان کو کرنے سے تو کوئی بڑی بات نہیں، تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو آج کل ہر کوئی کر رہا ہے، تم بھی کر لو، اٹس کول. وہ من الصغائر، اور صغیرہ گناہوں سے یستطیع، استطاعت رکھتا ہے، ممکن ہوتا ہے، ایقاع العبد، ڈالنا بندے کو فی الکبائر، کبائر میں. جب وہ پھسلنے والی سڑک پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو دھکا دے کے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. فَإِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْكَبَائِرِ، جب بندہ کبائر میں پڑ جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، کانا، ہوتا ہے، قریبا من الکفر، کفر کے قریب، والعیاذ باللہ، اور اللہ کی پناہ. یعنی کفر تک کیسے لے جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا بلکہ گریجولی لے کے جاتا ہے. وفی حدیث النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، خلقت عبادی حنفاء، میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو حنفاء. حنفاء کا کیا مطلب ہے؟ یکسو، یعنی مسلمان. کلہم، سب کے سب کو، وانہم، اور بے شک وہ، اتتہم الشیاطین، آئے ان کے پاس شیطان، یعنی وہ بچے مسلمان تھے تو شیاطین ان کے پاس آئے، فاجتالتہم، تو انہوں نے پھیر دیا ان کو، گھما دیا ان کو، عن دینہم، ان کے دین سے، یعنی اصل سے پھیر دیا، بھٹکا دیا. وحرمت علیہم، اور حرام کیا ان پر، ما احللت لہم، جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، حلال چیزوں کو حرام کروا دیا. وامرتہم، اور حکم دیا ان کو، ان یشرکوا بی، کہ وہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ، ما لم انزل بہ سلطانا، جس کے ساتھ میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، یعنی جس شرک کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس پر ان کو آمادہ کر دیا. اب اس کی ٹرک پتہ چل گئی کہ کیسے کرتا ہے، یعنی پھیر دیتا ہے، گھما دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، اصل سے ہٹا دیتا ہے، ڈائیورژن کو لے جاتا ہے. آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں، اپنی پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کی منفی، وہ آپ کو کیا کرتی، ادھر سے پھیر دیتی، آپ اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. مثلاً آپ بڑے جوش جذبے سے گھر سے نکلتے ہیں کہ جی میں اللہ کا دین سیکھوں، ایک دن گاڑی نہیں ملتی، ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں، باز آئے. ایک دن کوئی چیز مرضی کے خلاف کسی نے کہہ دی، ٹیچر نے ڈانٹ دیا، یا کسی کلاس والوں نے کچھ کہہ دیا، یا کسی گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا، تو ہمارا سارا شوق، جوش، جذبہ سب مانگ پڑ جاتا ہے. لیکن شیطان کتنا ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی اس کے ساتھ کر لے وہ اپنے رستے سے نہیں باز آتا، وہ نہیں ہٹتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد پورا ہونے والا ہے. ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ہم پہ غالب آ جاتا ہے. نمبر 2، دوسری چیز جو شیطان کا ٹرک ہوتا ہے، التشکیک فی اصول الدین، دین کے اصول میں شک ڈالنا. تشکیک، مشکوک کرنا، یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں شک، جیسے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دماغ کو کنفیوز کرنا، شک ڈالنا کہ ہے بھی کہ نہیں. اور یہ آپ سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے پر ہوا ہوگا، کوئی بھی نہیں اس سے بچتا. لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنبھال لیتا ہے ان لوگوں کو جو واقعی بچنا چاہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی
فعلاج تشکیک الشیطان فی عقیدۃ الانسان ان یلجأ الی اللہ عز وجل ویستعیذ به من الشیطان ولا یسترسل فی تلک الوساوس والشبہات. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اعلیٰ کہتے ہیں، یأتی آتا ہے، کون؟ الشیطان، شیطان، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آ جاتا ہے، فیقول، پھر کہتا ہے، من خلق، کس نے پیدا کیا کذا، اس یا اس طرح، اس کو کس نے پیدا کیا، من خلق کا قضا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول، یہاں تک کہ کہتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. فاذا بلغہ، پھر جب انسان پہنچے اس بات تک، فلیستعذ باللہ، تو چاہیے کہ پناہ لے اللہ کی، ولینتہی، اور چاہیے کہ رک جائے، باز آ جائے، ختم، خلاص، اس سے آگے نہ کرے، بات نہ بڑھائے. فعلاج تشکیک الشیطان، تو شیطان کی تشکیک کا علاج، فی عقیدۃ الانسانی، انسان کے عقیدے میں، یعنی انسان کے عقیدے میں، بنیادی دین کی باتوں میں جب شیطان تشکیک ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ان یلجا الی اللہ، کہ انسان پناہ لے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، عز وجل، جو عزت و جلال والا ہے، ویستعیذ بہ من الشیطان، اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لے. یلجا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانا، پکڑنا، یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا، یا اس پر بھروسہ کرنا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی مدد لے. جیسے رات کو سونے کی دعا میں آتا ہے نا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، الجأت ظہری الیک، یعنی میں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہوں، یعنی آپ کے پاس ہی قرات پکڑتا ہوں، ایک طرح سے آپ کی مدد چاہتا ہوں، یعنی آپ میری پشت پناہی کریں. یہاں کیا ہے کہ انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لے، اللہ کی طرف رجوع کرے. وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَا يَسْتَرْسِلَ، اور نہ طول دے، فِي تِلْكَ الْوَسَاوِسِ وَالشُّبُهَاتِ، نہ کھلا چھوڑ دے. استرسال ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، بھیجنا، مرسلۃ بہدیۃ، مرسل حدیث. تو یسترسل یعنی کہ کھلا نہ چھوڑ دے، فی تلک الوساوس، ان وسوسوں میں، والشبہات، اور شبہات میں، یعنی اپنے آپ کو ان وسوسوں اور شبہات میں آزاد نہ چھوڑ دے، بلکہ اپنے آپ کو روکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لے، اللہ کی مدد لے. تو یہ وسوسوں کا علاج بتایا گیا. نمبر 3، الصد عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے روکنا، یہ شیطان کی تیسری چال ہے. فعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهذا الحديث يدل على حرص الشيطان على غواية العبد وصده عن جميع سبل الخير كما حكى سبحانه عنه أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الصد، ترجمہ کیجیے. الصد، صد کا کیا مطلب؟ روکنا. ان طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے.
فعن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، قعد، بیٹھ جاتا ہے، لابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے، بأطرقہ، اس کے راستوں میں، اس کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، فقعد لہ، تو بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے، بطریق الاسلام، اسلام کے راستے میں، فقال، پھر کہتا ہے، تسلمو، تم اسلام لاؤ گے، وتذرو، اور چھوڑ دو گے، دینک، اپنے دین کو، اپنا دین چھوڑ کے تم مسلمان ہونے لگے ہو، ودین آبائک، اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑو گے، وآباء آبائک، اور باپ دادا کے بھی باپ دادا کا، فعصاہ، تو کیا کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، فاسلم، مگر وہ اسلام لے آتا ہے، یعنی شیطان کی بات نہیں سنتا، ثم، پھر، قعد، بیٹھ جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے، انسان کے لیے، کہاں، بطریق الہجرت، ہجرت کے راستے میں، فقال، پھر کہتا ہے، تہاجر، تم ہجرت کرو گے، وتدع ارضک، اور چھوڑ دو گے اپنی زمین، اپنی لینڈ، اپنی پراپرٹیز، اپنا ملک، اپنا وطن، وسماءک، اور اپنا آسمان، فعصاہ، تو وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، فہاجر، ہجرت کر لیتا ہے، ثم قعد لہ، پھر بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے، بطریق الجہاد، جہاد کے راستے میں، فقال، وہ کہتا ہے، تجاہد، تم جہاد کرو گے، فہو جہد النفس والمال، پس وہ تو جہاد ہے نفس اور مال کا، فتقاتل، پھر تم جنگ کرو گے، فتقتلوا، تو تم مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، فتنکح، پس نکاح کر دیا جائے گا، المرأۃ، عورت کا، یعنی تمہاری بیوی کا، ویقسم، اور تقسیم کر لیا جائے گا، المال مال، یعنی تمہاری وراثت تقسیم ہو جائے گی، فعصاہ، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، فجاہد، پھر وہ جہاد کرتا ہے، فمن فعل ذلک، تو جس نے یہ کر لیا، کان حقا علی اللہ، تو اللہ پر حق ہے، ان یدخلہ الجنۃ، کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، ومن قتل، اور جو کوئی قتل کیا گیا، کان حقا علی اللہ، تو حق ہے اللہ پر، ان یدخلہ الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، وان غرق، اور اگر وہ غرق ہو جائے، کان حقا علی اللہ، حق ہے اللہ پر، ان یدخلہ الجنۃ، کہ اسے جنت میں داخل کر دے، وان وقصتہ دابتہ، وقاص کہتے ہیں گردنیں توڑنے والے کو، وقصتہ دابتہ، اس کی سواری اس کی گردن توڑ دے، کانا، ہے، حقا، حق، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، ان یدخلہ الجنۃ، کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، فہذا الحدیث، پس یہ حدیث، یدل، دلالت کرتی ہے، علی حرص الشیطان، شیطان کی حرص پر، علی غوایۃ العبد، بندے کی گمراہی کی، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کتنا حریص ہے بندے کو گمراہ کرنے پر، وصدہ، اور اس کو روکنے پر، عن جمیع سبل الخیر، خیر کے سارے راستوں سے، کما حکا سبحانہ عنہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں حکایت بیان کی ہے، انہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، شیطان بولا، فبما اغویتنی، پس بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بہکایا، لأقعدن لہم، میں بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، ثم، پھر، لآتینہم، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد، اور نہ تم پاؤ گے، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر گزار، ان کی اکثریت شکر گزار نہ ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیکی کے ہر راستے میں، چھوٹا کام کرنا یا بڑا، اس کو ایک طرف وہاں سے پھسلائے، بہکائے، اور خیر کے راستے اس پر بند کر دے، خیر کی طرف اس کا دھیان نہ جانے دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے یہ ساری اس کی ٹرک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ چونکہ مجھے انسان کی وجہ سے گمراہ کیا گیا تو میں بھی انسان کے صحیح راستے پر بیٹھ جاؤں گا،
صراط کا مطلب جو اللہ نے انسان کے لیے سیدھا رکھا ہے نا راستہ. پھر میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا, ان کی بائیں طرف سے آؤں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے. اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا, نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کریں گے, نعمتوں کو تسلیم نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں, ان کا حق ادا نہیں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے, کیا کرتا ہے. گڈ. یہ جو تھا نا ابھی ہم نے پڑھا, اس سے مجھے اپنے بچپن میں یاد آ گیا. ہم میلا کرتے تھے, چڑیا اڑی, کبا اڑا, طوطا اڑا, وہ بچے اڑاتے رہتے تھے. آخر میں کہتے تھے بھینس اڑی, تو وہ بچوں کھا لیتے تھے, تو ہار گئے. تو وہ یہ چیز مجھے فوراً کلک ہوئی کہ یہ جو ہے نا کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, اور اینڈ پہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. وہ جو ایک دم سے بندہ اس کے کہاں سے آیا ہوتا ہے تو وہ بھینس اڑی والا حساب ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایک ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ پہلے جب ایمان لانے لگتا ہے تب اس کو وسوسہ ڈالتا ہے, پھر جب وہ ہجرت کرنے لگتا ہے تب وسوسہ ڈالتا ہے, پھر جہاد کے وقت وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی مدد لازم ہو جاتی ہے. ایک وقت نہیں صرف ہوتا, وہ ہر وقت میں انسان اس کی بات نہیں مانتا اور اللہ کی بات ہٹ جاتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ مطلب جیسے حضرت عمر کا آپ نے کل بتایا کہ وہ ڈرتا تھا, ایمان کی وہ اس اسٹیج پر تھے, تو اسی طرح پھر اللہ کی مدد بھی لازم ہو جاتی ہے. جی, وہ اللہ کی مدد آتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت تک شیطان بہکاتا ہے, موت تک. وہ امام احمد کا واقعہ سنا ہوا نا کہ جب ان کی وفات کا وقت تھا تو ان سے کہا گیا کہ ان کے ابا جان لا الہ الا اللہ پڑھے, تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں, ابھی نہیں. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ابھی نہیں کا کیا مطلب ہے, کہ شاید میرے والد جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہے. تو وہ یہ تھا کہ شیطان کہہ رہا تھا دراصل کہ احمد ابن حنبل تم تو بچ گئے تھے, تم تو مجھ سے بچ کے جا رہے ہو. تو کہا کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں. یعنی جب تک انسان کی جان نہیں نکل جاتی اس وقت تک وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اگر ساری زندگی نہیں بھٹکا سکا تو آخری وقت ہی اس کا برا کر دے. تو اس لیے الرٹ رہے, کبھی زندگی میں ہم میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہ ہے کہ میں عمر بن چکی ہوں اور مجھے شیطان کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے پکنے کی جگہ پہ جا کے ہاتھ دے دے انسان. اس سے بچنا چاہیے. خود پر کتنی سختی کرتے تھے, اور اگر ہم پر کوئی اور سختی کر لے تو ہم تو اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, خود پر تو کیا کریں گے. اب پورے لیسن کو دہراتے ہیں, کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کمزور ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کی وجہ بھی پڑھی کہ شیطان کب کمزور ہوتا ہے, جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرتا ہے. جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو شیطان کو اور زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, اور محنت کرنی پڑتی ہے, اور کوشش کرنی پڑتی ہے, تو وہی جزور عصفور بن جاتا ہے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی جب ہم نہیں مانتے اس کی, وہ دائیں طرف سے ہم نے نہیں مانا, وہ بائیں طرف سے آئے تو تھکے گا نا. آپ کو کسی کام کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جانا پڑے, کیا کریں گے؟ کریں گے. اگر کوئی آپ کے پاس چیز لے کر آیا نا بائیں طرف, تو آپ اسے کہیں نا دائیں طرف سے آؤ, تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ صرف سنت کی ایک پیروی کرنی ہے نا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے دو, دائیں سے لو, دائیں طرف سے دو. تو کہتے او مائی گاڈ, اب راستہ بدلو, ادھر جاؤ, ادھر سے جاؤ. عام طور پر لوگ اس طرح بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا, اور اگر ادھر سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا پیچھے سے آؤ, تو پیچھے سے کوئی کہے آگے سے آؤ, کریں گے آپ وہ کام؟ جیسے عام زبان میں کہتا ہے نا کہ وہ چاروں ٹرائیاں مارتا ہے کہ ادھر سے نہیں پھنسا تو ادھر سے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے. لیکن ہم کتنی جلدی تھک جاتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ نہیں تھکتا, وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور شیطان کو تھکا دیتا ہے, تو وہ اونٹنی چڑیا بن جاتی ہے اس کی. پھر اسی طرح اللہ کے نام کے آگے بڑا کمزور ہے وہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں وہ پگھل جاتا ہے. تذیبنی بکتاب اللہ. ٹھیک ہے. جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑتا ہے, ذکر کم ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کم ہوتی ہے, اللہ کی یاد کم ہوتی ہے, تو وہ ہم پہ حاوی ہونے لگتا ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں کے ساتھ مسلح ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اس پر اللہ کا نام بسم اللہ پڑھا کرو.
کیونکہ شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو جس کام پر بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے وہاں اس کا زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں. ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک ایسے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے کہ جس کو شیطان نہیں توڑ سکتا، کہ پھر اس میں داخل نہیں ہو پاتا. ہاں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ذکر تو وہ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح بند چیزوں کو نہیں کھول سکتا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان بند مشکیزوں کو نہیں کھول سکتا، بند دروازے کو بھی نہیں کھول سکتا، ڈھکے ہوئے برتن کا ڈھکن بھی نہیں اتار سکتا. اور اگر تم میں سے کسی کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو اپنے برتن کے عرض پر لکڑی ہی رکھ دے. یعنی اگر یہ ڈھکن نہیں تو کیا کرے، یوں جیسے کوئی چمچ ہے یا کوئی چیز وہی آڑی رکھ دے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے. تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے یہ کرے، بسم اللہ پڑھ کے یہ، بسم اللہ پڑھ، ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھتے رہیں. لیکن بچپن سے عادت نہ پڑی ہو تو عادت ڈالنی مشکل ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں عام طور پر کتنی کثرت سے بسم اللہ پڑھتی تھی. ان کے پاس علم اتنا نہیں تھا لیکن عمل کتنا زیادہ. تو آپ نے بھی بسم اللہ کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جب وہ آسمان پہ جاتے تھے تو ان کے لیے اوپر شہاب ثاقب گرتے تھے. یہ یاد رکھیے کہ شیطان کا نا بہت بڑی طاقت نہیں ہے، وہ وسوسوں کے ذریعے اور انتھک ایفرٹ کے ذریعے آپ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وسوسے کا علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَنْتَهِ، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، ادھر رک جائے کہ بس اسٹاپ، ریڈ لائٹ، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تمہارا دماغ اتنا ہے ہی نہیں کہ اس سے آگے تم سمجھ سکو بات کو. تم بہت چھوٹے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکو. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں وسوسہ پاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ کسی کو بتائے. یعنی وہ دل کی بات زبان پہ لانے سے بہتر وہ کیا سمجھتا ہے کہ جل کے خاک ہو جائے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ ڈالنے تک محدود رکھا. یعنی اس کی طاقت اور اس کا زور بس صرف اتنا ہی ہے کہ وسوسہ ڈالے، اس سے آگے وہ ہم سے کروا نہیں سکتا. کرتا انسان پھر خود ہے اس کے بہکاوے میں آ کر. یعنی شیطان کا زور نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز زبردستی کروا لے. یہ یاد رکھیے، یہ آپ خود ہوتے ہیں کہ جو اس کو موقع دے دیتے ہیں اور اس کے اعلی کار بن کے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ شیطان کی کوئی بات نہیں مانتے تو پھر شیطان ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے شیطان کی قوت. تو شیطان کا زور کس کس پہ چلتا ہے؟ غصہ کرنے والے پر قابو پا لیتا ہے. آپ میں سے کسی کو غصہ تو نہیں آیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے. ایک تو مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ مجھ پر شیطان بہت آتا ہے. ٹھیک ہے، حق بات پہ تو آنا چاہیے، وہ شیطان نہیں لاتا، تو ایمانی غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن نہ حق باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اپنے نفس کے خلاف کوئی کام ہو گیا، کوئی مرضی کے خلاف بات ہو گئی، موڈ آف ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا. ہم بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو وہ اس سے دور ہو جائے جو یہ پا رہا ہے، یعنی غصہ ختم ہو جائے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا. صحابہ نے اس سے کہا، سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بے شک میں دیوانہ نہیں. یعنی اس وقت نصیحت بھی قبول نہیں کی. تو غصہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. پھر اسی طرح شیطان آتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے والے پر، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو لڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. ایاز ابن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟
یعنی مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے, مجھے برا بلا کہتا ہے, کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دونوں شیطان ہوتے ہیں. تو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ شیطان. جو باہم بےہودہ گوئی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. کسی بھی گالی میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کو جانوروں کی اولاد بتایا جاتا ہے, تو وہ تو نہیں ہوتے. کسی کو کہا جائے گدھے, تو وہ تو انسان ہے, گدھا تو نہیں ہے. تو ایسے لفظ انسان کیوں منہ سے نکالے کہ جو بذات خود ہی حقیقت کے خلاف ہے؟ کذب کیا ہے؟ خلاف الحقیقت بات. پھر اسی طرح نماز با جماعت چھوڑنے پر شیطان کا غلبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو یقیناً شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو, کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے. یعنی جب وہ اللہ کے نام پر, اللہ کے عبادت کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر اور کون سی چیز ہے ایمان کے نام پر اکٹھا ہونے کی. اور جماعت سے الگ رہنے والوں پر شیطان کا حملہ تیزی سے مزید اس کو دور لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو, وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے. اتنا زیادہ وہ اسے دین سے دور لے جاتا ہے, اس قابو میں آ جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جڑ کے رہنا چاہیے, اور خصوصاً دین کے کام میں کوئی رکھنا, کوئی فتنہ, کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو بگاڑ ڈالنے کا موقع ملے اور نیکیوں کے مواقع انسان کھو دے. پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, آنکھیں بند کر لیتا ہے, ہم اس کو شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے, جو اس کا دوست بن جاتا ہے. آپ سب لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ, لازمی حصہ سمجھ کر. اس میں کبھی سستی نہ کریں, کیونکہ عورتوں پر مختلف قسم کے مرحلے گزرتے ہیں. کچھ عادتوں کو پختہ رکھنا اور پکڑ کے رکھنا مشکل امر ہو جاتا ہے. تو ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جو قرآن سے خالی. اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ ایک دفعہ ذرا سا بھی سستی کریں گے نا, چھوڑ دیں گے, یہ گرمیاں آ رہی ہے نا, تو کچھ لوگ صبح سوتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا بہترین وقت یا تو تہجد کی نماز کے اندر پڑھنا ہے یا پھر فجر کے بعد الگ صبح پڑھنا چاہیے. تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے اچھا بھی ذرا میں آرام کر لوں نا, تو پھر میں ٹھہر کے پڑھ لیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے ٹھہر کے اٹھتے تو بھوک لگی ہوتی ہے, اس میں ناشتہ کر لوں پھر پڑھ لیتا ہوں. بچوں کو اسکول بھیج دوں پھر پڑھ لیتا ہوں. اتنے میں کو فون آ جاتا ہے, اچھا میں ذرا گروسری کر لوں نا, پھر میں یہ کام کر لوں تو وہ کر لوں, دوپہر کا کھانا پکا زور کے ساتھ پڑھ لیں گے, شام کو عشاء سوتے وقت پڑھ لیں گے. گیا ایک دن گیا, اگلے دن اور زیادہ سستی ہو جائے گی, اگلے دن اور زیادہ سستی. اسی طرح تسبیحات. تو جب تک انسان اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے تحذیر اور تذکیر, وارننگ اور ریمائنڈر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان سے خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے بنی آدم, کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, اور میری ہی عبادت کرنا, اور یہی سیدھا راستہ ہے. وہ تو تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے, کیا پھر تم سوچتے نہیں, عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے. یعنی اب تمہاری مہمانی کے لیے آگ تیار ہے, کیونکہ تم نے اس وارننگ کو قبول نہیں کیا. اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شیطان کی بات نہیں ماننی, کیونکہ جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا. تو یا عبداللہ اور یا امت اللہ, پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شیطان کی چالوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو اہتمام المفضول بالفاضل, فاضل کو چھوڑ کے مفضول کی طرف جانا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, شیطان اس کو آپ کی نظروں میں چھوٹا کر دیتا ہے, وہ بھی نیکی کا ہی ہوتا ہے لیکن اس سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے, وہ آپ کی نظروں میں بڑا کر کے دکھاتا ہے.
اور آپ اس کے پندے میں آ جاتے ہیں. اس پر ضرور گھر جا کے غور کیجیے. کسی بھی وقت آپ جو کام کر رہے ہو تو اس وقت سوچا کیجیے کہ اس وقت یہ کام سب سے اہم ہے, بہتر ہے, یا اس سے بھی بہتر کوئی کام ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے جو میں کر سکتی ہوں. یہ نہ ہو کہ بہتر کے چکر میں جو کر رہے ہیں وہ بھی جائے. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوگی کہ وہ خوشنما باغ دکھا کے جو آپ کا کام ہے, جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اسے چھوڑ کے آپ بیٹھ جائیں. جی سارا جو کچھ لوگ ہیں وہ پڑھنا پڑھانا جو ہے اسی کو بڑا کام سمجھتے ہیں, دوسرے کاموں کو وہ بڑا اہم نہیں سمجھتے, اتنی اہمیت نہیں دیتے. صحیح. کچھ بھی مداریاں ہیں, کچھ بھی ہے, جادو دینا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی خاطر وہ بھی بڑا ہی کام ہے, اللہ قبول کر لیتے. دیکھیے پڑھنا کس لیے ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا, کوئی کام کرنا. تو اگر انسان صرف پڑھتا ہی رہے اور اس پر عمل ہی نہ کرے تو پھر اس نے کیا پڑھا؟ تو پڑھنا تو ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک ٹول ہے. اگر وہ ٹول آپ نے لے لیا اور اس کو استعمال ہی نہیں کیا تو مہنگے سے مہنگا ٹول لے کے بیٹھ جائیں. سیکھیں مقصد کے لیے, یعنی سیکھنا برائے سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے, کیوں سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے مقصد نہیں اور ایسے ہی بس لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھیے کہ شیطان ہر ایک پہ آتا ہے, نہ وہ جاہل کو چھوڑتا نہ وہ عالم کو چھوڑتا ہے. اور بعض اوقات ایسے علم میں الجھا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر عمل سے دور ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور بھیڑ چال سے تو ہمیشہ بچیں کہ میں کوئی کام اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں بھی وہ کر لوں جلدی سے, وہ اس راستے پہ چلے تو میں بھی چل لوں. یہ ہوتا نا کہ کوئی چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑنا آنکھیں بند کر کے. یہ بہت خطرناک کام ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کدھر پہنچ رہے ہیں. علم آپ کا اچھا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو شیطان آپ کو ایسی غلطی یاد کرا دیتا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پہلے صحیح کر لوں پھر میں کسی اور کو, اور اس کے چکر میں بندہ پھر اپنے پہ لگ جاتا ہے اور وہ بھی اس میں بھی پیچھے رہتا جاتا ہے اور آگے بھی کچھ نہیں سکھاتا. بالکل. یعنی جب آپ نہیں سیکھ رہے تو بھی ہوشیار رہیں, جب سیکھ رہے ہیں تو بھی ہوشیار رہیں, اور کیا سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہوشیار رہیں. ٹھیک ہے. تو تقویٰ یہی ہے کہ ہر حال میں ہوشیار رہنا اور پرائرٹیز کو سیٹ کرنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, اور آپ کی ضرورت کیا چیز ہے, آپ کو کیا چاہیے. تو شیطان کی پہلی ٹرک کیا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی غیر محسوس طریقے سے. قوم نوح کو کیسے شرک میں مبتلا کیا تھا شیطان نے؟ کیا کیا تھا؟ بزرگوں کی تصویریں بنا لو, بت بنا لو. انہوں نے تمہیں اللہ سے جوڑا تھا, ان کو یاد کر کے اللہ کو یاد کرنا. ایک جنریشن نے تو یہی کیا, اگلی جنریشن ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا اصل کو. پھر انبیاء کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں کو شرک میں مبتلا کرنا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب اہل فارس کے نبی وفات پا گئے تو ابلیس نے انہیں مجوسیت یعنی آگ پوجنے پہ لگا دیا. ان کا اصل دین تو اسلام تھا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بھیجا دنیا میں تو کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ. من تبع ہدایا فلا خوف علیہم. لیکن یہاں آ کر لوگ کیا حضرت آدم کے دین پر ہیں؟ کیا ابن آدم بنی آدم کے دین پر ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. یہ دنیا میں جتنا بھی فساد اور شر نظر آتا ہے یہ آدم علیہ السلام نے تو نہیں سکھایا تھا, نہ ان کے بعد کے انبیاء نے. لیکن انبیاء کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کے پیروکار انبیاء کی دعوت کو بھول گئے اور چیزوں میں پڑ گئے, حتیٰ کہ شرک تک میں جا مبتلا ہوئے. اب عیسائیت کے بارے میں آپ دیکھیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی جو آج کی عیسائیت دے رہی؟ کیا یہ ٹرینٹی کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا؟ کیا انہوں نے کبھی کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا یا خدا ماننا؟ لیکن شیطان نے کس طرح بہکایا اور اب اصل دین بھول گئے اور یہ چیز دین بن چکی. تو وہ اس طرح شرک میں مبتلا کرتا ہے. جی آپ کچھ بالکل. اور پھر ہر دور میں شرک وہ کرواتا ہے, لیکن خاص طور پر قیامت کے نزدیک تو بہت زیادہ شرک عام ہو جائے گا. پھر اسی طرح شرک کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں جادو, منتر, جھاڑ پھونک وغیرہ. اب ہر دوسرے بندے کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے اور پھر اس کے توڑ کے لیے نجومیوں کے پاس چلا جاتا ہے.
اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھے بھلے بظاہر توحید پر اثر ایسے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. تو شرک کے راستوں سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے. پھر تشکیک فی الدین، دین میں شک پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالنا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں تو کہنا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے. یعنی ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھے پوچھے تو اس کو اللہ سنا دیں اس کو. پھر سنت سے ہٹاتا ہے، سنت سے ہٹنے والے کام کرواتا ہے. مثلا کوئی کام بتائیے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مینرز، ایٹیکیٹس، ادب، آداب وہ سب کہاں سے لیے ہوئے ہیں؟ کہ سنت سے ہم نے اخذ کیے ہیں، دنیا کے ہر کلچر سے لیے ہوئے. باہر جب جاؤ تو ہر جگہ صفائی کا اس کا فائن ہوتا ہے، باہر آتا سب کرتی. میں ہر اس بات کرتی کہ آپ صفائی نہیں کرتے ہیں. ہر ایک کو بھی جواب دیا کہ 10 جہاں کا طریقہ ہے، اگر ہم صفائی نہیں کریں گے تو بہت، کیونکہ ہم اس لیے کریں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر کلچر ہے ایک صفائی کا. نہیں کریں گے، گھاس نہیں کاٹیں گے تو جرمانہ پڑ جائے گا. پھر اسی طرح لوگوں کے ہوش گم کر کے راستے سے ہٹانا، گمانا پھرانا. وہ اس میں آیا نا فجتالت ہوں، اجتالا کا لفظی مطلب پھیر دینا. انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور شیطان تمہارے ہوش نہ گم کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. یعنی جو مقام مجھے اللہ نے دیا بس اس تک رکھو، اس سے آگے نہیں لے جاؤ. تو بعض اوقات انسان کے اندر وہ غلو پیدا کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے. پھر اللہ کے راستے سے روکنا، الصد عن طاعت اللہ، سیدھے راستے پر بیٹھنا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. انسان ہے صراط مستقیم کی آخرت کی طرف جا رہا ہے اور جو بھی کام کرنے لگتا ہے تو رکاوٹ آتی ہے. ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا، وہ سیدھے سے ہٹا کے اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے اور خوشنما چیزیں دکھاتا ہے. لوگ اس کے پندے میں پھنس جاتے ہیں اور اچھا بھلا کام کرتے ہوئے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، نہ وہ اس کام کے ہوتے ہیں نہ اس کام کے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں، چاہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، کہ کیا یہ کام فرائض میں سے ہے یا سنت میں سے ہے یا مستحب ہے صرف، کیا میں اس کام کے کرنے کے قابل ہوں، اس کام کی ضرورت کیا ہے. یعنی بعض اوقات نیکی کے 10 کام ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ کو اس میں سے ایک آپٹ کرنا ہوتا ہے. کیا دیکھ کے آپٹ کریں گے؟ ایک اختیار کرنا ہوتا ہے. بہت سی آپشنز ہوتی ہیں جی، اعلیٰ درجے کا. پھر اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ اپنی صلاحیت بھی دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس جیب میں 4 آنے ہیں اور آپ 400 کا سودا کر بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہاں شرمندگی کی سوا کچھ نہیں، ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مناسک ادا کرنے کے راستے میں رکاوٹیں. وہ جب آپ نے کنکریاں ماری تھی، جس کے بعد کنکریاں مارنے کا ایک طرح سے وہ سنت بن گئی. پھر عین عمل کے وقت پہ بہکا دینا. قرآن مجید میں آتا ہے نا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. استغفر اللہ، یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے. ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم
ان اللہ غفور حلیم. جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ پیٹ پھیر گئے، تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے عمل میں کمزوری کا باعث بنتے ہیں. بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بردبار ہے. پھر چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ وہ انسان کو اکساتا ہے معاصی اور مخالفات پر. انسان کے گناہوں کو اس کے سامنے حقیر بنا دیتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا، وہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. ایسا اتفاق ہوا کبھی کہ آپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے، پھر تو توبہ کا بھی موقع نکل جاتا ہے. آپ اسباب وجوہات باہر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سبب اپنے اندر ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. شیطان اندھا کر دیتا ہے. ہم کبھی اپنے ہسبینڈ کی بتا دیتے ہیں بہانہ کر کے، اس کی ذمہ ڈال دیتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے. کبھی اپنے والدین کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی اور کے. لیکن ہماری ڈٹرمینیشن کتنی ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو یہ بھی ایک چال ہے. اور پھر اس طرح وہ انسان سے اللہ کی نافرمانیاں کرواتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کروا کے پھر اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلنا. جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ 2 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جب تک وہ واپس آتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی ناراضگی کے کام سے انسان نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور واپس آنے تک وہ شیطان کے سائے تلے ہوتا ہے، اس جھنڈے کے سائے تلے، یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اصل میں یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے آپ ابھی بھی گھر سے نکل کے آ رہے ہیں، کیوں آئے ہیں. روز پوچھا کریں اپنے آپ سے، اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لیا کریں. اور پھر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے روک دیا کیجیے پڑھائی. اپنے آپ سے پوچھے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ. میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپی ہوئی کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑی بن جاؤں، میں مقابلہ کروں. کیونکہ علم حاصل کرنے کے مقاصد کچھ محمود ہیں اور کچھ مذموم ہیں. مذموم مقاصد میں کیا ہے کہ جاہلوں سے بحثیں کرنا، لیماری ابھی السفہاء، کہ انسان پھر لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنے لگتا ہے اور لڑائی کرنے لگتا ہے اور بحث مباحثے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. سب سے بڑا خطرہ علم حاصل کرنے میں جو چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سے کم علموں کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب کم علم لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہر بات پہ اریٹیٹ ہوتا ہے، دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا؟ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ویسا کیوں کرتا ہے، ہر ایک پر اعتراض ہونے لگتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تعلیم و تبلیغ کا کام کیا تھا کہ ہر ایک پر اعتراض. جی فرمائیے. اور پھر سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی کتاب سے وہ بالکل ہوتا ہے. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹی کو جانتی ہوں، میں اتنی زیادہ بعد میں انسان سے کچھ کرواتا ہے، اللہ کی کتاب بھی پڑھتی ہے، نیکی کے کام بھی کرتی رہی، لیکن صرف ایک دفعہ جب اس نے نافرمانی سے خود کو نہیں روکا تو اتنی دور نکل گئی. صرف ایک ٹائم کے کہنے پر اس نے یہ SMS کا کام شروع کیا. نا میرے بچے میسج جاتے ہیں اور آج ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہاتھوں میں تمہیں کیا پتا وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا. بعد میں وہ مانی جب اس بات کو اس نے کر کے اس نے کہا کہ لڑکوں کو کیا پتا کون کر رہا ہے، ان کو کیا پتا چلے گا، وہ تمہیں موقع ٹرائی کر سکتے. مجھے پہلا قدم اٹھا لیا نا تو اس کی وجہ سے وہ آگے نکلتے نکلتے بہت انسان ایک غلطی جب کرتا ہے نا تو وہ اس کے قدم آگے شیطان اٹھا دیتا ہے. میں یہ سارا سوچنے میں رہنے میں ساری باتیں آ رہی کہ ہم کتنا محتاط رہے ہیں اور کتنا اللہ کے ساتھ جڑے رہے ہیں کہ ان کو دم کرتا ہوں. یعنی ہر قدم پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
نہ کوئی عبادت، نہ کوئی نیکی کا کام، نہ تعلیم، نہ تبلیغ، کوئی چیز ہمیں کبھی فخر میں مبتلا نہ کرے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.